السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے عرفان بلاگ۔ تو کام ختم کرنے کے بعد، ختم سے مراد ہے کام سے فری ہونے کے بعد، جب بندہ موبائل اٹھاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو جنت کی ٹکٹ مل گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تو اتنا موبائل یوز کرتا ہوں، یعنی کہ موبائل میرا دل اتنا کہتا ہے یوز کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 24 گھنٹے میں سے مطلب کہ رات کو بھی موبائل یوز کرتا ہوں اور دن کو بھی۔ ٹھیک ہے، اسکول جانا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، وہاں پہ پھر ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کہ وہاں پہ موبائل یوز ہی نہیں کیا جاتا وہ اسکول کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ جب کام ہو تو کام، اگر والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب والد صاحب گیا تو ہم اور موبائل۔ ٹھیک ہے، سیم اسی طرح جیسے ہی وقفہ ملتا ہے تو موبائل جو ہے پھر ہم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی موبائل ہی اٹھا لیتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، ابھی ویسے تو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے ابھی کام سے فری ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، موبائل جا کے میں نے پہلے جب گھر جاتے ہیں تو ہم موبائل جا کے اٹھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل جا کے پکڑتے ہیں جیسے ہی فری ہوتے ہیں۔ تو جب موبائل پکڑو نا، پتہ نہیں ایک ایسا نشہ ہے، آپ دیکھیں اس کو کہ ایسا نشہ ہے کہ جیسے ہم موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے ایسے نا موبائل۔ اور پھر ایک مہینے والے پیکج لگے ہوں، بیٹری فل ہو، ٹھیک ہے، کوئی کام نہ ہو، موبائل ہی ہو، تو میرے خیال میں 24 گھنٹے سے اٹھوں ہی نہ، موبائل پہ ہی بیٹھا رہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک نشہ ہی کچھ ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے موبائل جو ہے یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کو یہ بھوت چڑھ گیا نا، ٹھیک ہے، وہ اترتا نہیں ہے۔ پھر آپ کو بتاؤ کہ ایک تو نیٹ پیکج جو ہوتے ہیں نا، اگر یعنی کہ آپ کے پاس بڑا موبائل ہے اینڈ یو ہیو نو نیٹ ورک اینڈ اس کا نیٹ پیکج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر موبائل توڑنے تو یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی موبائل توڑ ہی دو۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ نیٹ بھی ہو موبائل میں اور بیٹری نہ ہو، ٹھیک ہے، یا بیٹری بھی ہو، نیٹ بھی لگا ہو، مہینے والا پیکج بھی لگا ہو، اور گھر والے آپ کو یوز نہ کرنے دیں، تو بھی دل کرتا ہے کہ بھائی یا تو بندہ جو ہے گھر ہی چھوڑ کے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، یا تو پھر جو دوسرے نمبر پہ ہے کہ بندہ جو ہے کہیں دور چلا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو موبائل ہی توڑ دے، ایسا لگتا ہے پھر۔ اور موبائل جو ہے یہ اس طرح ہم یوز کرتے ہیں، ویسے آپ کو پتہ ہے موبائل جو ہے بنایا گیا ہماری سہولت کے لیے بنایا گیا، لیکن ہم جو ہے، ہم سے مراد کچھ لوگ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو کچھ کیسے یوز کرتے ہیں، ادروائز اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، اور اگر اس کو جو ہے بیڈ کمنٹ کے لیے کہ بیڈ ریسورس کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یوز کریں جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، پہلے ہم دیکھیں نیٹ تو ابھی ہے نا، جدید دور ہے، نیٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر طرح کا مواد بھی ڈال دیا گیا پھر اس کے اوپر۔ پہلے جو موبائل تھا وہ فون تھے، کچھ وائرلیس تھی، تو کچھ اس طرح کے موبائل تھے کہ جس میں صرف کال کے لیے یوز کیا جاتا تھا، یعنی کہ بیسیکلی موبائل کو تو بنایا گیا کال کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کمیونیکیشن کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ لیکن بعد میں اس میں جو ہے آتے گئے، یعنی نئے نئے فیچر ڈلتے گئے، موبائل جو ہے کیمرے آتے گئے، میموری کارڈ آتے گئے، اسٹوریج آتی گئی، نیٹ آتا گیا، پھر اس طرح کی بہت ساری غلط مواد بھی اس پہ ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں سوسائٹی کے اوپر بھی اور بندے کی صحت پہ بھی، اور بندے کی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا اس طرح سے۔ باقی اس کو یہ بہترین چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ویسے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو صحیح سے یوز کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں ہر طرح سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، آپ اس پہ پڑھائی کر سکتے ہیں، آپ اس کے پہ کال کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ اس پہ رابطہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کا ہر یہ کام آپ کا کر سکتا ہے اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز کریں۔ تو اگر آپ اس کو منفی یوز کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ بیڈ امپیکٹ ہی پڑیں گے آپ کی صحت پہ، آپ کی سوسائٹی پہ، آپ کی کنٹری کے لیے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہر طرح سے، یعنی دونوں طرح سے یہ خطرناک چیز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ اچھی چیز ہے وہیں پہ اتنی خطرناک بھی ہے، باقی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی خیر بہرحال یہ ہم ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہماری تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ میری خاص طور میں مجھے اتنا نشہ ہے، میں تو بھائی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے نا، ٹھیک ہے، کہ اگر مجھے جو ہے یہ مہینے والا پیکج کہ مجھے پی ڈی سی ایل لگا کے دیں، ٹھیک ہے، میرا پی ٹی ایس ایل لگا ہو، چارج ساتھ میں رکھا ہوا، بجلی 24 گھنٹے نہ جائے، میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں جو ہے گھر سے باہر ہی نہ نکلوں بھائی، میں ایک سیکنڈ کے لیے موبائل نہیں رکھوں، ابھی بھی نہیں رکھتا ہوں میں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ والدین کے جو ہے چپیڑیں کھانے سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اٹھنا پڑتا ہے، یا پھر موبائل اس کو یوز بھی کرتے ہیں تو ایک سائڈ پہ جا کے، تاکہ والدین دیکھیں نہ، ہالٹ نہ ہو۔ میرے والدین جو ہے کافی غصے میں رہتے ہیں میری وجہ سے، یہ موبائل کی وجہ سے میرے پہ غصہ رہتے ہیں میرے والد صاحب کہ میں موبائل زیادہ یوز کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے کہ جو ہے پھر اسی وجہ سے تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو. اور بے ادبی والی بات ہے کہ اگر وہ یعنی کہ غصہ ہوتے ہیں میرے موبائل یوز کرنے پہ زیادہ، تو پھر بھی میں موبائل میں لگا رہوں اور ان کے سامنے بھی لگا رہوں، تو یہ غلط بات ہے. تو اس وجہ سے میں رات کو جو ہے سائڈ پہ نکل جاتا ہوں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں نا، یہ میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. میرے والد صاحب گھر پہ ہیں، میں جو ہے ایک سائڈ پہ نکلا ہوں. میرا گھر تو ادھر ہے نا، جو سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. میرا گھر تو ادھر ہے، میں ایک سائڈ پہ آیا ہوں تاکہ میں جو ہے ان کے سامنے موبائل یوز نہ کروں. پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھائی کام تو وہی تھا کر لیا، لیکن پھر وہ کہیں گے کہ کام سے پہلے کام، مطلب جیسے ہی کام ختم ہوں میں جو پہنچ گیا موبائل پہ، ٹھیک ہے. اور ایک یہ جھگڑے بھی بہت کرواتا ہے، آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ چھوٹی موٹی ہماری جو غلطی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، چھوٹی جو جس کا موبائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بھی آ کے ختم ہوتی ہے موبائل کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تجربہ ہے یہ بھی ہمارا کہ چھوٹی موٹی غلطی، ایک چھوٹی ریت کے ذرے کے برابر ہماری غلطی ہونا، ٹھیک ہے. ادھر سے لیکچر شروع ہوتا ہے، ختم وہ موبائل پہ آ کے ہوتا ہے. اب موبائل کا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن کیا ہے کہ ان کو جس چیز سے غصہ لگتا ہے بندے کو، وہ بندے کے دماغ میں وہ لازم آتی ہے. تو ہمارے والدین کو اس بات پہ غصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، موبائل زیادہ یوز کرنے پہ. اور لیکن ہم تو کرتے ہیں بھائی. میں آپ کو بتاؤں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں، بہت زیادہ. مجھے شوق ہے، کہ نشہ ہے. رات کو بھی میں یوز کرتا ہوں، دن کو بھی بہت زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں ہر وقت. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پیکج جو ہے، دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں، 200 GB والا پیکج لگواتا ہوں، 200 GB والا مہینے والا، 200 GB، 2 لاکھ MB والا پیکج لگواتا ہوں مہینے کا، ٹھیک ہے. وہ جو ہے تقریباً مہینہ ہونے سے 4-5 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے، 4-5 روز پہلے ختم ہو جاتا ہے مہینے والا پیکج، 2 لاکھ MB. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں موبائل جو ہے کتنا یوز کرتا ہوں. اور پیکج کے لیے پیسے میں بچا کے رکھتا ہوں، خاص طور پہ 5,000-6,000 میرا اس میں ایزی پیسہ میں کھڑا ہوتا ہے. اگر ختم ہو رہے ہوں تو پھر جا کے ڈلوا آتا ہوں ایزی پیسہ میں، تاکہ میرا پیکج جو ہے کبھی ختم نہ ہو. اور ہوتا بھی نہیں ہے کبھی پیکج ختم، ٹھیک ہے. اگر ہو بھی جاتا ہے تو فوراً سے پہلے پیکج میں پھر ایکٹیو کر لیتا ہوں، اور 4-5 دن پہلے ہی ایکٹیو کر لیتا ہوں مہینہ ختم ہونے سے اور MB ختم ہونے سے، تاکہ میرا نیٹ جو ہے یہ نہ رکے. ایک دوسری بات یہ ہے، موبائل اتنا یوز کرنے کی وجہ سے جو ہے میں اپنے ہاتھ میں اگر کہیں جانا ہے تو چارج میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. چارج اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، یعنی کہ میری عادت ہے موبائل ختم نہیں ہوتا، 30 40 50 تک بچا ہوا تو میں چارج کر لیتا ہوں، پھر کر لیتا ہوں. اور چارج کے دوران بھی میں موبائل یوز کرتا رہتا ہوں، چارج کے دوران بھی، یعنی کہ چارج لگا ہوا ہے، صحیح ہے، چارج لگا ہوا ہے اور کیا ہے بھائی کہ میں موبائل یوز کرتے رہتا ہوں. یعنی کہ اس وقت بھی صبر نہیں ہوتی کہ جب بھائی یہ اس کا موبائل کا جو چارج ہے وہ 45 واٹ گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ 35-40 بڑی حد خالی ہو تو 45 منٹ میں یہ فل ہو جاتا ہے. میرے لیے 45 منٹ بھی 24 گھنٹے سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 45 منٹ بھی میں ویٹ نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. 45 منٹ بھی میں ویٹ نہیں کر سکتا ہوں، وہ بھی میں موبائل چارج پہ لگا کے یوز کرتا رہتا ہوں. صبر نہیں ہوتا بھائی، اس طرح کا یہ چیز ہے. اور میں اس کو جو ہے کبھی میں نے اس کو منفی یوز نہیں کیا، مثبت ہمیشہ یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں اس پہ اسٹڈی کرتا ہوں، میں آن لائن ورک کرتا ہوں، میں یوٹیوب چلاتا ہوں، فیس بک چلاتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ منفی چیز ہے اس پہ میں اس پہ واچ کرتا ہوں، سرچ کرتا ہوں، ٹھیک. سوری میں مثبت چیزیں ہمیشہ اس پہ سرچ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، منفی میں نے کبھی نہیں دیکھی. منفی کی پہلی بات کر گیا میں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو میرے ایکچولی اچھے ہوں، جو میرے لیے فائدہ مند ہو، ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہی چیزیں استعمال کروں، یوز کروں اور سرچ کروں. باقی میں کوئی اس پہ جو باقی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. یو کین انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، تو کین یو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے. تو ویسے بھی بہتر ہے آپ اس کو اچھے سے یوز کریں. اور اگر اچھا بات آپ کو بتاؤں، یہ ٹائم بھی ہمارا بہت زیادہ ویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے زیادہ موبائل یوز کرنا، نظروں کے لیے خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ نظر کمزور ہوتی ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، گھر والوں کے جھگڑے بڑھا دیتا ہے یہ ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ہر طرح سے یہ بیڈ امپیکٹ ڈالتا ہے ہم پہ. تو اگر جتنا آپ اس سے دور رہیں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. جتنا دور رہیں گے نا آپ کے لیے بہتر ہے. ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے موبائل اتنا زیادہ یوز کرنا، نظر کے لیے بھی خراب ہے، اور جو ہے ہر طرح سے یعنی کہ بیڈ امپیکٹ تو چھوڑتا ہی ہے. تو اگر جتنا اس سے آپ دور رہیں، عادت نہ بنائیں اس کو زیادہ یوز کرنے کی، تو بہتر ہے. نہیں تو پھر لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. کہیں بھی دنیا میں دیکھیں آپ، پبلک پلیس پہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، جہاں بھی جائیں، دفتروں میں چلے جائیں، موبائل پہ ہر کوئی لگے ہوئے ہیں. اپنی ڈیوٹی کا بھی نہیں پتہ کسی کو، اپنی ڈیوٹی کا بھی نہیں پتہ. جو ضروری ہے، جو کام کرنے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، ادھر اس میں مگن ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے
تو پھر بیڈ امپیکٹ تو پڑیں گے نا ہماری صحت پہ، ہمارے کام پہ، ہماری کنٹری پہ، ہر طرح سے ٹائم تو ویسٹ ہوگا نا ہمارا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فوکس پہ، ہم اپنے گول پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، تو اپنے جو ہمارے کام ادھورے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کی کہ ہم اتنا اس پہ ٹائم ویسٹ کریں۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہی ایسی ہے، یہ نشہ ہے، نیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، بیٹری نہ ہو اور یوز نہ کرنے کی الاؤ نہ ہو، لیکن یہ سارا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگ بہت سارے ہیں جو خاص طور پہ ڈاکٹرز ہیں یا پھر اسی طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص طور پہ خیال کرتے ہیں اپنی صحت کا، لیکن یوز وہ بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، بھائی میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں، میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں، بہت زیادہ، اتنا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اس بات پہ میرے ماموں جو رہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے بہر والے رہتے ہیں نا، میرے اپنے ریلیشن والے دوست، میرے کزن یا پھر اپنے ماموں یا پھر کزن جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر مجھے دبئی سعودی سے رات 2 بجے کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ یہ کال کرتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے رات کو آن لائن کیوں ہو؟ کیونکہ جب موبائل رات کو یوز کرتا ہوں تو کبھی واٹس ایپ پہ میسیج آئے ہوتے ہیں، ان کا رپلائی کرتے رہتا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی فیس بک پہ، کبھی میسنجر پہ، کبھی ٹک ٹاک پہ، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ یعنی میں ایکٹیو ہوں، تو مجھے رات کو 2 بجے کال کرتے ہیں، اکثر میرا ماموں کال کرتا ہے، مجھے ناراض بھی ہوتا تھا میرے سے کہ بھائی آپ اتنا موبائل کیوں یوز کرتے ہو اور رات 2 بجے کیا کام ہے آپ کا، آپ آن لائن ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ کال کرتے تھے کیونکہ میں موبائل یوز کرتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ فیس بک یا ٹک ٹاک، فیس بک پہ آن لائن ہو، میسنجر اور فیس بک پہ شو ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ آن لائن ہے، اور ٹک ٹاک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آن لائن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اکثر کال کرتے رہتے تھے کہ بھائی آپ اتنا دیر اور رات کو کیوں خاص طور پہ آن لائن ہو؟ تو پھر میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی ابھی اٹھاؤں، ٹھیک ہے، ابھی اٹھاؤں تو موبائل میں نے اٹھایا تو ابھی پھر موبائل یوز کر رہا ہوں، لیکن میں شروع سے نہیں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں اٹھاؤں یوز کر رہا ہوں۔ جھوٹ بھی کافی بلواتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ہر طرح سے، یعنی کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو ذرا خیال سے یوز کیا کریں، خاص طور پہ بچا کے رکھا کریں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو نہ دیں، گھر میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، گھر میں بھی اس کو نہ رکھیں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جچتا ہے آپ کے ہاتھ میں، گھر میں فیمیل کے پاس یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، اگر کوئی گھر کی بڑی ہے، کوئی مجبوری رکھنی ہے تو الگ بات ہے، ادروائز اسٹوڈنٹ ہیں جو خاص طور پہ گرل بوائز، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے یہ ان کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا، تو اپنے ہاتھ میں اس کو رکھو، آپ کے لیے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سیکیور کر کے رکھو، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ باقی لیکچر موبائل کے درمیان تو بہت ہو گیا، موبائل پہ میں نے بڑا لیکچر دے دیا، جیسے میں سافٹ ویئر بھی میں نے بنایا اس کا سافٹ ویئر بھی میں نے بنایا ہوا، ایسا کوئی بات نہیں ہے بھائی، ویسے بتا رہا تھا کہ موبائل جو ہے، میں جیسے ابھی کام سے نکلا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے موبائل پکڑا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہوں میں پہلے موبائل ہی پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے، موبائل زیادہ یوز کرتا ہوں نا، اس وجہ سے میں جو ہے لیکچر دینا شروع ہو گیا، اس کے لیے معذرت، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم میں نے ویسٹ کیا اور آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو باقی کام کی بات کر رہا تھا میں کہ کام انشاءاللہ کل جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ختم ہونے کے بعد آگے جو 2-3 خواب ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے سے، وہ انشاءاللہ خوشیوں والے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے، اس میں آپ کو ولاگ میں دکھاؤں گا کون سے خواب آنے والے ہیں، ابھی کل کا کام بچا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہی بچی ہے بس، یہ ایک بگھا یہ بنتا ہے، اور 3 کنال جو ہے یہ والی دوسری سائڈ جو بچی ہوئی ہے نا، یہ والی بنتی ہے، 3 کنال یہ والی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی پڑی ہوئی 3 کنال، اور 1 بگھا یہ ہے، یعنی کہ 1 کنال کم ایکڑ جو ہے کل کا کام بچتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، بچتے سے مراد یہ ہے، اس کو ہم نے باندھنا ہے، باندھنے سے مراد ابھی ہم جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں، باندھ نہیں رہے ہیں، جیسے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا گٹھے بنے ہوئے ہیں، یہ ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں، بندھے نہیں ہوئے، یہ ایک دن اس کو باندھنے پہ لگے گا بھائی، یعنی کہ یہ ہم بس ایسے یعنی کہ رسی ڈال کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، پھر رسی کو گانٹھ لگانی پڑتی ہے تاکہ مزدور جو ہیں وہ اٹھائیں اور تھریشر پہ لے جائیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے 1 بگھا جیسے یہ رکھی ہوئی ہے، ایکڑ سے یہ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گانٹھ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ والے جو رکھے ہوئے ہیں سارے، ان کو گانٹھ نہیں لگی ہوئی، ان کو ایسے ہم نے یعنی کہ رسی کے اندر اکٹھا کر کے، جو الگ پڑے ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کر کے رسی میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، گانٹھ نہیں لگائی ہے، گانٹھ لگانے پہ 1 دن لگے گا، یعنی کہ 2 دن کا کام ابھی بھی ہے، کیونکہ ایسے ہم اس کو باندھتے اکٹھا کرتے جا رہے ہیں رسی کے اندر، رسی کے اوپر گانٹھ نہیں لگا رہے ہیں، گانٹھ لگانے کے بھی ٹائم لگے گا، یعنی کہ 2 دن لگیں گے، پھر ان کو بیچیں گے، لینے آئیں گے وہ، یعنی کہ 3-4 دن ابھی بھی ہم بیزی ہیں، بیزی ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ تو سکھ کا سانس ملے گا، ٹھیک ہے، اور سائی وائی نکال لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سانس نکال لیں گے، اور جو باقی کام رہتے ہیں وہ بھی کریں گے، جو خوشیوں والے 2-3 کام ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں انشاءاللہ وہ بہت جلد ہونے والے، وہ بھی میں باقاعدہ آپ کو ولاگ میں بتاؤں گا، اس کا ویٹ کیجیے
ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.